آپ دیکھ رہے ہیں تجزیوں، تبصروں اور اہم ترین خبروں پر مشتمل پاکستان کا سب سے مستند اور معتبر نیوز شو دنیا مہر بخاری کے ساتھ۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، میں ہوں مہر بخاری۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے بجلی ٹیرف میں کمی کی اجازت دے دی ہے، جس کے بعد بجلی ٹیرف میں ₹1 فی یونٹ کمی ہوگی۔ یہ ریلیف کیپٹیو پاور پلانٹس پر لیوی سے حاصل ریونیو سے دیا جائے گا۔ حکومت کی طرف سے کیپٹیو پاور پلانٹس پر آف دی گریڈ لیوی کی مد میں گیس ٹیرف پر ₹791 فی MMBTU لیوی لگائی گئی تھی۔ آئی ایم ایف کی منظوری سے بجلی کی قیمتوں میں ریلیف پیکج کا اعلان کیا جائے گا اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بجلی کی قیمت میں ₹1 فی کلو واٹ کمی سے صارفین پر مجموعی طور پر ₹100 ارب کا بوجھ کم ہوگا، اور جو صارف 500 یونٹ بجلی استعمال کرتا ہے اس کے بل میں ₹500 کی کمی ہوگی۔ ناظرین، دوسری جانب مسلم لیگ نواز حکومت ایک بار پھر وہی غلطی دہرا رہی ہے کہ جسے ملتی جلتی غلطی 2015 میں سستی بجلی پیدا کرنے کی بجائے امپورٹڈ فیول پر مہنگے پاور پلانٹس لگا کر کی تھی، لیکن پھر جب امپورٹڈ فیول کا بل بڑھا، کیپیسٹی پیمنٹس میں اضافہ ناقابل برداشت ہو گیا، حکومت نے سولرائزیشن کی پالیسی متعارف کروا دی۔ عوام کو مہنگی بجلی خریدنے کی بجائے سولر پینلز خریدنے اور لگانے کے لیے قائل کیا گیا، ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی چھوٹ دی گئی، لیکن اب حکومت ایسی پالیسیز بنا رہی ہے کہ جس کا نقصان انہی سولر صارفین کو ہوگا کہ جنہوں نے مہنگی بجلی خریدنے سے بچنے اور حکومت کے قائل کرنے پر سولر پینلز خریدے تھے۔ پہلے وفاقی ٹیکس محتسب نے سولر نیٹ میٹرنگ بجلی کے صارفین سے 18% سیلز ٹیکس وصول کرنے کا حکم دیا، اور پھر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سربراہی میں ECC نے نیٹ میٹرنگ کے تحت سولر صارفین سے خریدنے جانے والی بجلی کی قیمت کم کر دی۔ ناظرین، نئے سولر صارفین سے بجلی ₹27 فی یونٹ کی بجائے ₹10 فی یونٹ خریدنے کی پالیسی پھر سامنے آئی۔ تاہم اس فیصلے کا اطلاق پہلے سے موجود صارفین پر نہ کرنے کا اعلان کیا گیا، اور ECC کا یہ ماننا ہے کہ سولر بجلی کی وجہ سے گرڈ کی بجلی استعمال کرنے والوں کو دسمبر 2024 تک ₹159 ارب کا بوجھ اٹھانا پڑا، جو دسمبر 2034 تک بڑھ کر ₹4240 ارب ہو جائے گا۔ اب حکومت مہنگی بجلی کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے اسی عوام پر بوجھ ڈال رہی ہے کہ جس نے اپنی آسانی کے لیے سولر سسٹم لگوائے تھے۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ اب وزیر اعظم نے یہ فیصلہ ضرور کیا ہے کہ اس پالیسی کو عید کے بعد ری وزٹ کیا جائے گا، لیکن سوال اس ری وزٹنگ کے تمام تر پروسیس میں بھی وہی ہوں گے، اور یہی ہونے چاہیے کہ مہنگے پاور پلانٹس کس نے اور کیوں لگائے، ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی۔ ماہرین کے مطابق حکومت کی یہ پالیسی بھی بیک فائر کر جائے گی، کیونکہ لوگ سولر پینلز کے ساتھ بڑی کیپیسٹی کی بیٹریز لگانا شروع کر دیں گے اور گرین میٹر کی جانب نہیں جائیں گے۔ تو کیا اس کے بعد حکومت بیٹریز پر ڈیوٹیز یا ٹیکسز لگائے گی؟ کیونکہ اس وقت بیٹریز پر دنیا بھر میں تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ they're cheap, they're accessible, they're smaller۔ یہاں ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ حکومت نے یہ پالیسی نئے صارفین کے لیے متعارف کروائی ہے، لیکن پرانے صارفین بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے، لیکن تب آئیں گے کہ جب ان کے کانٹریکٹس پورے ہو جائیں گے۔ توانائی سیکٹر سے منسلک ایک ماہر توانائی کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی پالیسی لازم بیک فائر کرے گی، کیونکہ زبردستی کے اقدامات لوگوں کو متنفر کر دیتے ہیں، اور وہ سستی بجلی حکومت کو بیچنے کی بجائے اپنے آپ کو بنگلہ دیش کی طرح ہنی کوم نیٹ ورک کا حصہ بنا لیں گے۔ اسی طرح سولر سیکٹر سے جڑے کچھ کھلاڑیوں نے ہم سے بات کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ حکومت نے نئی پالیسی اس وجہ سے متعارف کروائی ہے کیونکہ آئی ایم ایف نے اپنے حالیہ جائزہ مذاکرات میں سولر پینلز کی تنصیب پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ حکومت وہ کون سے اقدامات لے گی کہ جن سے سولر بجلی استعمال کرنے والوں کو نیشنل گرڈ سے منسلک کیا جائے گا، اور انہیں کیسے آف گرڈ رہنے سے روکا جائے گا۔ ناظرین، پاکستان نے متبادل اور قابل تجدید توانائی پالیسی میں ٹارگٹس رکھے۔ 2025 تک قابل تجدید توانائی کا حصہ 20%، جبکہ 2030 میں 30% تک بڑھایا جائے گا، جس کا مقصد امپورٹڈ فیول پر انحصار اور مائی ڈیپینڈنسی کم ہونے کے علاوہ لوکل مینوفیکچررز کو قائل کرنا تھا کہ وہ لوکلی سولر پینلز بنائیں۔ لیکن حالیہ پالیسی دونوں اہداف، دونوں ٹارگٹس کو ڈسکریج کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ 2015 میں جس وقت پاکستان میں نئے پاور پلانٹس لگانے کی منظوری دی گئی تھی، اس وقت پالیسی سازوں کا یہ خیال تھا کہ بجلی کی طلب میں اضافہ ہوگا، نئی صنعتیں لگیں گی، مگر پاکستان میں بڑی صنعتیں یعنی کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی پیداوار میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ کے دوران بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 1.78% کمی ہوئی ہے۔ البتہ اب شاید حکومت سولر پالیسی پر تنقید اور دباؤ کی وجہ سے دوبارہ مشاورت کا فیصلہ تو کر چکی ہے، لیکن حتمی طور پر ابھی بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، بیکاز the concerned ministers are adamant and very confident کہ جو انہوں نے پالیسی اپنائی ہے وہی بہترین پالیسی ہے۔
لیکن سب سے پہلے جو یہ تازہ ترین خبر آئی ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے اہم ترین گو ہیڈ دے دیا گیا ہے فی ₹1 فی یونٹ بجلی کی قیمت کم کرنے کے حوالے سے کیپٹیو پاور لیوی کو ری روٹ کر کے ہمارے ساتھ ایڈوائزر ٹو دا فائنانس منسٹر خرم شہزاد صاحب موجود ہیں. خرم فرمائی دیجیے گا کہ آپ ₹8 ریلیف دینے کی بات کر رہے تھے عوام کو, آئی ایم ایف صرف ₹1 مانا ہے, یہ اتنا مس میچ کیوں ہے؟ جی بہت شکریہ مہر مجھے پروگرام میں لینے کے لیے. ایک تو یہ کہ دیکھیں یہ انکریکٹ ہے, یہ آئی ڈونٹ نو یہ کہاں سے چیز آئی ہے کہ آئی ایم ایف مانا ہے. کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ تو ہم نے تو نہیں دیکھی ابھی تک, نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں میں تھوڑا سا کلیئرفائی آپ کو کرتا ہوں, آئی ایم ایف کبھی بھی ٹیرف کے اندر انٹروین نہیں کرتا جب تک ٹیرف جو ہے چینج ہو رہا ہو یا کم ہو رہا ہو سبسڈی کے تھرو. تو اس کو سبسڈی سے ایشو ہوتا ہے کہ جی آپ مجھ سے قرضہ لیتے ہیں اور آپ جو ہے آگے بانٹ دیتے ہیں یا اس کو ضائع کر دیتے ہیں, تو آپ سبسڈی نہ دیں. اور اگر دینی ہے سبسڈی تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو دیں, جو کہ ایک رائٹ چینل ہے جس کے تھرو سب کو پہنچے بھی. آپ یہ کراس سبسڈی سب ختم کریں. تو یہ ₹1 مجھے نہیں لگتا یہ کہیں سے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ڈفرینٹ جو کل بھی آپ کے پروگرام میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا 3-4 ایریاز ہیں جس پہ, اور یہ سارے ایسٹیمیٹڈ آپ نمبرز ہیں. تردید کر رہے ہیں اس خبر کی, آپ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف نے بجلی ٹیرف میں کمی کی اجازت نہیں دی آفیشلی, جو یہ بات ہو رہی ہے یہ انکریکٹ ہے. جی میں کہہ رہا ہوں یہ انکریکٹ ہے. یہ جو بھی آپ کیا ہے یہ آپ انرجی منسٹری سے بھی کر سکتے ہیں. خرم آپ کہہ رہے ہیں یہ جو خبر آ رہی ہے, کیونکہ ابھی تک ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے پیٹرولیم لیوی کی ری روٹنگ سے آپ لوگ بجلی کی قیمتوں میں ابھی کمی لائیں گے جو ہارویسٹ کر رہے تھے, لیکن جو کابینہ نے بھی آپ کے ابھی اپروو کیا ہے. لیکن آج شام جو خبر آئی ہے کہ آئی ایم ایف نے ₹791 ₹791 پر MMBTU گیس لیوی سے ری روٹ کر کے جو ₹1 بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اپروول دیا ہے, وہ آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر خبر میں آپ پڑھیں تو ایک تو سورسز کو جو ہے وہ کوٹ کیا گیا کہ ایز پر سورسز, تو دیکھیں یہ انکریکٹ ہے کہ جی آئی ایم ایف نے ₹1 اپروو کیا ہے. یہ اس طرح ہوتا نہیں. آپ یہ انرجی منسٹری سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. اور یہ جو ہے اس طرح سے ہے کہ 3-4 ایریاز ہیں جس میں ایسٹیمیٹڈ نمبرز ہیں. یہ ابھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ₹1 ہوگا, ₹2 ہوگا, ₹4 ہوگا کسی ایک سورس سے. مثال کے طور پہ آپ جو اس میں آپ خبر کی بات کر رہی ہیں, مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے خبر جو ہے وہ آئی ہے. آئی ایم ایف کبھی بھی, جیسے میں نے پہلے ایکسپلین کیا کہ آئی ایم ایف کبھی بھی اس طرح نہیں کرتا کہ جی ٹیرف کو جو ہے وہ چینج کرنا شروع کرے یا اس پہ اپروول دے. وہ یہ کرتا ہے ڈیفینیٹلی, بات ضرور کرتا ہے کہ جی آپ کہیں سے فسکلائز تو نہیں کر رہے اس کو, یعنی کہ کہیں سے سبسڈی تو نہیں دے رہے, کہیں نہ کہیں سے آپ اپنے ایکسپینڈیچرز کو ایڈ کر کے اور اپنے ٹیکسز کو تو یوز نہیں کر رہے سبسڈائز کر کے. تو یہ بالکل صحیح بات ہے. سبسڈی دے کے تو ہم نے خراب کیا نا اس ملک کی اکانومی کو, تو یہ بڑا پرابلم ہے. تو دیکھیں یہ میں اس کو بالکل وہ نہیں کرتا, نہ میں نے کوئی دیکھا اس طرح کا اسٹیٹمنٹ. لیکن میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کون سے ایسے ایریا, اور یہ خبر جو آپ نے دیکھی ہے تو تمام صارفین کو ₹1 فی یونٹ کی جو کمی کا اعلان کیا گیا, ہم تو ₹1 پہ بھی آج بڑا خوش ہو رہے ہیں نا, گو کہ ₹1 کا کٹ میں تو یہ سوچی تھی. باقی جو آپ نے وعدے کیے تھے کہ آپ وہ نہیں ہو رہے, ₹7 باقی کا کیا بنے گا, مگر ادھر تو ₹1 لے کے خوش ہو رہے تھے, مگر آپ اس کی بھی تردید کر رہے ہیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں ₹1 نہیں ہے یہ آپ کو جو کل میں نے آپ کے پروگرام میں ایک پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ دیر آر ملٹیپل سورسز جس سے آپ کو کمی نظر آئے گی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, بٹ وہ کتنی کمی ہوگی وہ پرائم منسٹر اناؤنس کریں گے. پلیز ان کو اناؤنس کرنے دیں, ایک اچھی خبر آئے گی. وہ پرائم منسٹر نے خود کہا ہے کہ وہ اناؤنس کریں گے بجلی کی قیمت میں کمی. یہ ₹1 کی جو بات ہے کہ اپروول دیا ہے, میں اس کو کہہ رہا ہوں یہ انکریکٹ ہے. یہ اس طرح سے نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہی ہیں کیپٹیو پاور پلانٹ کے تھرو, دیکھیں 3-4 ایریاز ہیں. میں اگر آپ کو 30 سیکنڈ دیں مجھے, جیسے کیپٹیو پاور پلانٹ آپ نے جو ہے وہ تھوڑا سا ایڈیشنل لیوی لگائی ہے تاکہ وہ کیپٹیو پاور پلانٹس گریڈ پہ آ جائیں, تاکہ گریڈ کی کیپیسٹی یوز ہو اور آپ کا اوور آل ٹیرف کم ہو اور وہاں سے بھی آپ کو ریلیف ملے. دوسرا اپنے پی ڈی ایل کی بات کی, پیٹرولیم لیوی ریٹین کر کے, اور اس کو دوسری طرف سے الیکٹریسٹی کی پرائسز کم کرنے کی بات ہوئی ہے. اس کی کیبنٹ نے آلریڈی ڈیسیژن دے دیا, آپ نے دیکھا ہوگا پرسوں والا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سرکولر ڈیٹ جو ہے ریزالو کرنے کی بات ہو رہی ہے, اس کا آدھا پورشن $1.3 ٹریلین, 1300 ارب روپیہ ناک آف کرنے کی بات ہو رہی ہے, تاکہ وہاں سے بھی آپ کا کچھ نہ کچھ ریلیف آئے. پھر اس کے بعد آئی پی پیز کے ساتھ جو ہے ڈسکشنز ہوئی ہیں, ٹیرف میں کمی کی بات ہوئی ہے. تیسری چیز یہ, چوتھی انفیکٹ, کہ آپ کے یہاں انٹرسٹ ریٹس کم ہو گئے ہیں. ٹیرف کا مہر آپ کو پتا ہے بہت بڑا حصہ ایک ہوتا ہے قرضے, اور قرضوں کے ریٹ میں اگر کمی ہوتی ہے تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ امپیکٹ پڑتا ہے. تو اوور آل ملا کے ایک اچھا امپیکٹ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہوگا, اور آپ یہ پی ایم خود اناؤنس کریں گے. پلیز انہیں اناؤنس کرنے دیں, اور آپ دیکھیں گی کہ ایک جو ہے پی ایم کی اناؤنسمنٹ تک ایسی کوئی خبر جو ہے کہ آئی ایم ایف نے گیس کی لیوی کی مد میں ری روٹنگ سے ₹1 کر دیا یا کہیں اور سے کر دیا, یہ ساری آپ سب تردید کر رہے ہیں ان کی.
دوسرا میں کہہ رہا ہوں میرے پاس کہیں سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھا میں نے ایسا. یہاں پہ اگر کوئی خبر میں سورسز کر کے لگا رہا ہے تو اس سے آپ پوچھیں نا. نہیں کل کو اگر یہ ہو گیا تو ہماری خبر تو صحیح ہوگی نا سر. یہ تو نہ کہیں کہ میں نے نہیں دیکھا. آپ ایک بڑی ایک ذمہ دارانہ عہدے کے اوپر بیٹھے ہیں. جی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انکریکٹ ہے. اوکے دیٹس فائن, آئی ایم ریڈی ٹو ایکسپٹ دیٹ. آپ یو آر ناٹ, میں سمجھ گئی. جی میری انرجی منسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے, انرجی کے پوری ٹیم سے بات ہوئی ہے. انکریکٹ خبر انہوں نے بھی اس چیز کی تردید کی ہے, تو میں تو اسی کو ریٹریٹ کر رہا ہوں. بہترین بات ہو گئی پھر میرے لیے تو یہ خبر بڑی بن گئی. خرم صاحب جب اب دوسری بات پہ اب آ جائیں, جب آئی ایم ایف نے پرمیشن دیا ہی نہیں تھا, آپ نے ہارویسٹ کیا کیوں؟ اور اب میں پیٹرولیم لیوی کی بات کر رہی ہوں. وداؤٹ آئی ایم ایف پرمیشن تو دونوں طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ اس مد میں ریلیف ملا, نہ الیکٹریسٹی کی قیمتوں میں کٹ سے ریلیف ملا. یا آپ کابینہ کا اپروول ہی کافی ہے, یا ابھی بھی ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف گو ہیڈ دے گا؟ بیکاز آئی نو کہ ایک پیپر بھی انہیں ہینڈ ان کیا ہوا ہے. نہیں دیکھیں, میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, کابینہ کا فیصلہ ہے اور 3-4 ایریاز میں نے آپ کو گنوائے کہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ جو الیکٹریسٹی کے پرائسز ہیں انڈسٹریز کے لیے, ہاؤس ہولڈس کے لیے, اس میں کس طرح سے کمی ایکسپیکٹڈ ہے, اور وہ جو نمبر ہے وہ ابھی ورک آؤٹ کر کے آپ کو جو ہے پی ایم آپ کو اناؤنس کر کے دیں گے کہ جی کتنا ہے. تو پلیز انہیں اناؤنس کرنے دیں اور ایک اچھی خبر ان کو دینے دیں. میں آپ کی بات سمجھ گئی, میں چاہتی ہوں آئی ایم ناٹ اسٹیلنگ ہز تھنڈر. I understand. اس میں آئی ایم ایف کا کوئی ایشو نہیں ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. کیوں میں یہ پوچھ رہی ہوں آپ سے, میرا سوال ہونے دیں سر. آپ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کا ایشو نہیں ہے, لیکن پیٹرولیم لیوی اور ٹیکسز ریڈیوس کر کے 6 سے 8 روپے بجلی کی قیمت فی یونٹ میں کمی لانا, یہی تو آئی ایم ایف, اس کے اوپر آئی ایم ایف بیٹھا ہوا ہے, سوچ رہا ہے, آئی ایم ایف ہارویسٹ کر رہا ہے اس آپ کے پرپوزل کو. تو میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں, شارٹ ٹرم انٹرونشنز تو نہیں پسند آئی ایم ایف کو, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, لیکن کیا بجلی کی قیمتوں میں کٹوتی آن اکاؤنٹ آف آل دیز پیٹرولیم لیوی ہائیکس, ٹیکس ریڈکشن ایٹسٹرا, آئی ایم ایف فیصلہ ڈیلے کیوں کر رہا ہے؟ آئی ایم ایف فیصلہ ڈیلے نہیں کر رہا, میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں. آئی ایم ایف ایس ایل اے سائن کر چکا ہے, وہ بورڈ پہ جا رہا ہے, وہ بورڈ پہ جا کے اپروو ہوگا. جو ریویو ہے اٹ ہیز بین ڈن, مطلب فرام بائی بوتھ سائڈس, وہ تو ہو چکا. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جو یہ انرجی کی ایفیشنسی کی مینجمنٹ ہے, یا کراس یا اسمارٹ مووز اس طرح سے ہیں کہ پیٹرولیم لیوی کو آپ ریٹین رکھیں اور اس کو بجلی کی قیمت کم کر دیں, یہ تو ہم اس کو کر رہے ہیں. آئی ایم ایف اس پہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ سبسڈی نہ دیں, آپ خود سے کوئی ایکسپینڈیچر ایسا نہ کریں جس میں ٹیکس کا پیسہ جائے یا قرضے لے کے آپ کریں, جو کہ صحیح بات ہے. میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے, یہ جو کابینہ کا فیصلہ ہے وہ کابینہ کا فیصلہ ہے, وہ ہو چکا ہے. پیٹرولیم لیوی کو کنورٹ کرنا لوور الیکٹریسٹی پرائسز میں. اور جو خوشخبری جس کا بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ چانس دیں, موقع دیں, وزیر اعظم ہی شیئر کریں گے عوام کے ساتھ, وہ 6 سے 8 روپے فی یونٹ کی ارد گرد ہی ہوگی یہ خوشخبری. میں کچھ بھی اس پہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ان کا پریروگیٹو ہے. ان کو پلیز بولنے دیں, وہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ وہ کتنا ہوگا. بہت بہت شکریہ. خرم شہزاد موجود تھے, آپ نے گفتگو سنی, کہہ رہے تھے کہ تمام تر موضوع جو وزراء ہیں ان سے بات ہوئی ہے اور اس خبر کی وہ تردید کر رہے ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے. کوئی ایسا بقول خرم شہزاد صاحب 1 روپے فی یونٹ کٹوتی کے حوالے سے گیس لیوی کی ریونیو کو ری روٹ کرتے ہوئے ایسا کوئی پلان یا کوئی ایسا گو ہیڈ نہیں دیا گیا. ایک وقفہ لیتے, وقفے کے بعد بات کریں گے سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل. ہمارے ساتھ سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل موجود ہیں, جن پہ اویس لغاری صاحب سستی شہرت یعنی کہ چیپ پاپولیرٹی کا الزام لگا رہے ہیں. مفتاح بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر, آئی ایم ایف نے بجلی ٹیرف میں کمی کی اجازت دے دی ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے بجلی ٹیرف میں جو 1 روپے فی یونٹ کی کمی کی پرمیشن دی ہے, تمام صارفین کو بجلی کی قیمتوں میں 1 روپے فی یونٹ ریلیف ملے گا, لیکن یہ کیپٹیو پاور لیوی کے تھرو ملے گا. یہ ریلیف کیپٹیو پاور پلانٹس پہ لیوی سے حاصل ریونیو سے اب دیا جائے گا. سو مجھے بتائیے گا, جو پیٹرول اور لیوی میں 10 روپے بڑھایا تھا وہ کہاں جا رہے ہیں پیسے پھر؟ جی, یہ جو پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر جو 10 روپے کی لیوی لگی ہے, جس سے حکومت 16 سے 17 ارب روپیہ مہینے کا یا 200 ارب روپیہ سال کا کمائے گی, اور جو عوام کی جیب سے حکومت کو جائے گا, یہ تو ان کے جنرل ریونیو میں جا رہا ہے, کیونکہ ان کے ریونیو شارٹ فال ہو رہا ہے ایف بی آر کا. تو یہ بول رہے ہیں کہ یہ پیسے تو ایف بی آر کے شارٹ فال کی طرف چلے جائیں گے. اور حکومت نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ اگر پیٹرول اب مزید اور سستا ہوتا ہے دنیا کی مارکیٹ میں, تو ہم پاکستان میں سستا نہیں کریں گے, ٹیکسز مزید بڑھا دیں گے. لیکن ایک لیوی اور بھی انہوں نے لگائی ہے جو کیپٹیو پاور انڈسٹری کے اوپر لگائی ہے, کہ جو کیپٹیو پاور بنا رہے ہیں پلانٹس کی جانب سے جو گیس کے استعمال پر لیوی عائد ہوگی نا, وہ بات کر رہے ہیں آپ. جی,
ہاں تو وہ 3500 روپے ان کا ریٹ ہے اور اس کے اوپر 792 روپے حکومت نے لیوی لگائی ہے، اور جو آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ اس لیوی سے جو پیسے جمع کرو گے جس سے کہ بہت زیادہ جمع ہو سکتے ہیں، اس میں صرف 1 روپے کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ 1 روپیہ پر یونٹ کم کر دیں۔ تو جو ہم باتیں سن رہے تھے کہ بڑی 10 روپے پرائس کم ہو جائے گا، تو وہ روپے کی اجازت ملی ہے ان کو۔ اب حکومت کی جانب سے بجلی صارفین کے لیے ریلیف پیکج پر بھی کام جاری ہے، اس کا اعلان آئی ایم ایف کی منظوری سے کیا جائے گا۔ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ رائٹ ناؤ، جو جب آئی ایم ایف نے آپ کو 1 روپے کیپٹیو پاور پلانٹس کی ادھر سے اجازت دے دی ہے تو دیگر جو ہے وہ ابھی پاس آن نہیں کرے گی حکومت، دیر کائنڈ آف باؤنڈ بائی دیٹ ناؤ، ہاتھ پاؤں بند گئے۔ دیکھیں 2-3 اس میں حصے ہوتے ہیں، ایک تو یہ حصہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز۔ جب دنیا بھر میں پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے تو آپ کی بجلی مہنگی ہو جاتی ہے، اور جب دنیا میں سستا ہو جاتا ہے تو آپ کی بجلی سستی ہو جاتی ہے۔ تو وہ 3-3.5 روپے تو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے کم ہونے کے ہیں ہی۔ وہ تو حکومت اناؤنسمنٹ شاید روک کے بیٹھی ہے، لیکن وہ تو خود بخود ہو جائے گی، کیونکہ وہ ایک ساتھ کرنے والے تھے اور کریڈٹ لینے والے تھے، لیکن 2 مہینے 3 مہینے پہلے ہم لوگوں نے وہ بڑھ کے دیے ہوئے تھے، تو اب واپس آ جائیں گے وہ۔ سو وہ ایک تو یہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اینول ری بیسنگ ہوتی ہے اور ایک کوارٹرلی ری بیسنگ ہوتی ہے۔ اب اینول ری بیسنگ تو ابھی نہیں ہوگی، اگلے کوارٹر کی ری بیسنگ ہوگی، جس کے اندر حکومت کا خیال تھا کہ 2-3 روپے شاید کم ہو جائے گی کوارٹرلی ری بیسنگ، بیکاز آپ نے کچھ ایگریمنٹس ختم کیے ہیں آئی پی پیز وغیرہ کے، لیکن کیونکہ بارشیں کم ہوئی ہیں اور شاید انڈینٹس کم ملیں گے تربیلا اور منگلا کو، تو شاید وہ کوارٹرلی ری بیسنگ بڑھ جائے۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ بہت زیادہ سبسٹینشل بجلی کے اندر فرق آئے گا پرائسز کے اندر۔ ہوئی حکومت جب بھی جیسے سولر پاور کے اندر پرائسز کم کرنی تھیں یا کوئی لیوی لگانی ہوتی ہے تو بات ضرور کرتی ہے کہ ہاں ہم یہ لیوی لگا کے پرائس قیمتیں کم کر دیں گے، لیکن لیوی پہلے لگا لیتی ہے، قیمتیں تو کم نہیں ہوتی ہیں۔ سو سر ابھی تو حکومت نے تو 8 روپے فی یونٹ کا دعویٰ کیا تھا نا، تو اصل سوال تو یہ کہ حکومت کے پاس کوئی ریلیف دینے کی گنجائش ہے بھی یا نہیں ہے، کیونکہ آئی پی پی سے معاہدے کیے، صرف 50 پیسے کا فرق پڑا، یہ 7-8 روپے کی باتیں جو ہیں یہ کی گئیں، اب یہ بھول جائیں ہم ذرا دل لگائے بیٹھے تھے۔ ایک تو آپ کا دل لگانا ذرا سا آپ کی شاید غلطی تھی، کیونکہ یہ حکومت نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ وہ الیکشن جیتے ہیں۔ اچھا، سو اب میں کیا بول سکتا ہوں مہر؟ دیکھ کے لگانا چاہیے دل۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھیے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ نے کوئی چیز کرنی ہوتی ہے نا تو آپ کو سبسٹینشل ریفارمز کر کے اب تک آپ کر چکے تھے، لیکن آپ نے کوئی بھی سبسٹینشل ریفارمز کی طرف نہیں گئے۔ جب آپ نے ان کو کہا تھا کہ ہم ایگریکلچر انکم ٹیکس لوگوں سے لیں گے، تو آپ نے وہ بڑی مشکل سے کاغذ پہ قانون بنایا، 1 پیسے کا امپلیمنٹیشن نہیں کرا۔ آئی ایم ایف کو آپ نے کہا تھا کہ ہم وہ کم کر دیں گے، ڈسٹریبیوشن لاسز کم کر دیں گے، ٹی این ڈی، اور آئی ایم ایف نے اس بار بھی لکھا ہے اس کے اندر آپ ٹی این ڈی لاسز کم نہیں کر سکے اس پوائنٹ کے کہ جہاں پہ آپ سبسٹینشل بجلی کی قیمت کم کر سکیں۔ آپ نے جو لیوی لگا لی وہ تو چلا گیا، جو پیٹرول اور ڈیزل پہ لیوی لگا لی وہ تو جنرل ریونیو میں چلے گیا، کیونکہ وہاں پہ آپ کے شارٹ فال ہے۔ سو اس حکومت نے کیا ایسا سیریسلی قدم اٹھائے ہیں کہ جس کی وجہ سے بجلی کم ہو سکے؟ ایسے کوئی قدم اٹھائے نہیں ہیں۔ جو دنیا بھر میں تیل کی قیمت کم ہوئی ہے جس سے ہماری بجلی کم ہونی چاہیے، وہ بھی پاس آن نہیں کر رہی ہے لوگ۔ جتنا شور آپ نے بچایا ہے اور جتنی آگاہی آپ نے اس سولرائزیشن اور نیٹ میٹرنگ ایشو کے اوپر ڈالی ہے، اب کابینہ کا ان پالیسی چینجز کو رد کرنا، وزیر اعظم کا عید کے بعد اسینچلی اینی ڈے ناؤ اس کے اوپر اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کر نظر ثانی کرنا، آئی ووڈ لائک ٹو سے اس کا ایک بڑا حصہ کریڈٹ کا آپ کو بھی جاتا ہے، and the fact that media also persistently went on, so again cheap popularity اور credit as long as عوام کا بھلا ہو جائے۔ مگر مفتاح بتائیے گا کہ سولرائزیشن کی اپڈیٹ اور نیٹ میٹرنگ پہ آپ نے ایکس پہ سوشل میڈیا سوشل پلیٹ فارمز پہ بھی وزیر توانائی سے آپ کی بیک اینڈ فورتھ نان سٹاپ رہی، اور ایک بہت بڑا جو آرگیومنٹ دیا جاتا ہے اور اس میں وزن بھی ہے کہ how much is the power sector really losing due to solarization by the households، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 2.5 لاکھ کنزیومرز تو نیٹ میٹرنگ کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن ایلیٹ یا ہائی مڈل کلاس کے ان میں سے بیشتر لوگ ہیں، اینڈ ایسے ہائی مڈل کلاس آلسو سر بیکاز جتنے لاکھوں چاہیے ہوتے ہیں ان کو انسٹال کرنے کے لیے، یہ متوسط طبقہ نہیں ہے۔ ان کی وجہ سے جو بوجھ پڑ رہا ہے گرڈ کے اوپر اور گرڈ کے صارفین پہ، وہ 1 روپے 30 پیسے کا بوجھ پڑ رہا ہے جو بتایا جاتا ہے آفیشلی۔ اب غریب ایلیٹ کو سبسڈائز کریں، ڈز دیٹ میک سینس؟ یہ کویسچنیبل پالیسی نہیں ہے؟ اور کیا 100 ارب سے اوپر برڈن پاس آن نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، ایک تو یہ بات بالکل یکسر جھوٹ ہے کہ 100 ارب سے زیادہ کا برڈن ہے۔ ٹوٹل جو خریدا گیا تھا بجلی لاسٹ ایئر وہ 34 ارب روپے کی تھی، اس سال بجلی شاید خریدی جائے گی 50-60 ارب کی۔
تو 150 کا نمبر جو ہے وہ جب لے کے آتے ہیں اس میں وہ اس کو بھی شامل کرتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے گھر میں سولر لگا لیے تو وہ حکومت سے بجلی نہیں خرید رہا ہے تو وہ اس کو بھی بوجھ گنتے ہیں۔ مطلب اگر میں اپنے گھر میں ایک انرجی سیور بلب لگا لیتا ہوں یا 3 فیز کی جگہ ایک ایفیشنٹ موٹر لگا لیتا ہوں، حکومت اگر اس کو بھی بوجھ گننا شروع کر دے تو یہ زیادتی نہیں ہے۔ اور اگر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ 27 روپے میں یا 10 روپے میں بجلی خریدنا مہنگی ہے اور یہ ہم اپر مڈل کلاس کو سبسڈائز کر رہے ہیں، تو پھر ان کو ساتھ ساتھ یہ نہیں لگ رہا کہ 60 روپے کے اندر بجلی ان کو بیچنا مہنگی ہے، یا ان کو ساتھ ساتھ یہ نہیں لگ رہا کہ 70 روپے کی جو بجلی خرید رہے ہیں آپ لوگ آئی پی پی سے یہ مہنگی ہے۔ میں نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ 30 روپے سے تو آپ ان لوگوں سے بجلی قائد اعظم سولر سے خرید رہے ہیں جو کہ شہباز شریف صاحب نے لگایا تھا۔ یہ اس وقت لگایا تھا انہوں نے جب کہ ان کو بھی پتا تھی کہ سولر کی پرائسز نیچے جا رہی ہیں اس وقت نے، اور اس وقت لگایا تھا کہ جب نہ صرف سولر کی پرائسز نیچے جا رہی تھی بلکہ سولر اس وقت جو تھا وہ 14 سینٹ کا تھا، اور وہ فرنس آئل سے بھی مہنگا تھا، دیگر فیول سے بھی مہنگا تھا۔ پنجاب کی بیوروکریسی نے بھی اس کو اپوز کیا تھا، لیکن آپ کو اس وقت اپنا نام کرنا تھا تو آپ نے لگا دیا، کیونکہ پیسے تو آپ کو نہیں دینے ہوتے، پیسے تو عوام کو دینے ہوتے ہیں۔ دیکھیں پاکستان میں 70% بجلی جو ہے وہ 200 یونٹ سے کم لوگوں کو بیچتی ہے، ٹھیک ہے۔ 80% بلز تقریباً جو ہے نا وہ 200 یونٹ سے کم کے میٹرز کے ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر کوئی حکومت کا بوجھ نہیں، ان کو تو سیریس سبسڈی کر رہے ہیں۔ یہ جن لوگوں کو آپ جن کے گھروں پہ آپ نے بتی دی ہوئی ہے نا، جنہوں نے گھر پہ اپنے سولر لگایا ہوا ہے، وہ لوگوں کو جو آپ 50 روپے کی بجلی بیچ رہے ہیں، وہ 30 روپے کی بجلی آپ 50 کی بیچ رہے ہیں، ان سے آپ پیسے لے رہے ہیں کہ آپ سبسڈائز کریں غریب لوگوں کو۔ اور میں یہ بات کہنا غلط ہے، میں آپ کو ایمان سے بتا رہا ہوں، میں جانتا ہوں اور شاید آپ بھی جانتی ہوں گی ہمارے نیبرز کو، ہمارے دوستوں کو جنہوں نے قرض لے کر یہ سولر لگوایا ہے، کیونکہ ان کے بل بجلی کے اتنے بڑھ گئے تھے، لاکھ روپے ہو گیا تھا، وہ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے 10-12 لاکھ روپے خرچہ کر کے کہ یار میرے 20-25 ہزار روپے بچ جائیں گے۔ اب انہوں نے لگا لیا، شہباز شریف صاحب کے کہنے پہ لگا لیا، انہوں نے لگا لیا، اور شہباز شریف صاحب ایک طرف شادیانے بجا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے 6000 میگا واٹ وہ لگوا لیا، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں نہیں یار ہم تم کو 8 روپے 47 پیسے دیں گے، اور پھر اس کے بعد غلط بیانی کر رہے ہیں جب میں کہہ رہا ہوں کہ گراس میٹرنگ کر لی، آپ دونوں طرف سیل ٹیکس لے رہے ہیں، وہ پیسے بجلی کو نہیں جا رہے، وہ پیسے تو ایف بی آر کو جا رہے ہیں۔ تو آپ نے بجلی کے ادارے کے اوپر کون سا بوجھ کم کیا ہے؟ مطلب آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ مفتاح اسماعیل کو حساب آتا ہے اللہ کی مہربانی سے، so مطلب اٹس ویری ایزی ٹو سر مسئلہ یہ کہ آپ کو لغاری صاحب نے بھی کہا کہ آپ صرف 2,83,000 کا سوچ رہے ہیں، ہم نے آگے بھی سوچنا ہے، تمام اور 40 ملین گریڈ کنزیومرز جو ہیں ان کا بھی سوچنا ہے۔ پھر وہ ابھی بھی مصر ہے اس بات پہ کہ حکومت تو سولر پروموٹ کر رہی ہے، اور 8 GW ہم لوگوں نے مزید کوانٹم بڑھانا ہے آف ڈسٹریبیوٹڈ سولر، اور اس کو بڑے ٹیکنیکل فائنینشیل ایکویٹیبل مینر میں کرنا ہے۔ بٹ دی بگر کویسچن، بیکاز آپ بیٹھنے جا رہے ہیں اسٹیک ہولڈرز، تو یہ نیٹ میٹرنگ پالیسی منظور کرنے سے قبل اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کیوں نہیں کی گئی؟ مفتاح صاحب مجھے اس کی لاجک سمجھا دیں۔ یہی بات ہم پیکا اور دیگر ایشوز میں بھی دیکھتے ہیں، کام کر جاتے ہیں پھر کہتے ہیں پھر آپ بیٹھ جائیں گے۔ دوسرا، کیا میٹرنگ پالیسی پر وزیر اعظم کو آپ کو لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا؟ بیکاز آئی ایم اسٹل کنفیوزڈ ہو اسٹینڈز ویئر ایگزیکٹلی، اور آئی ایم ایف کی بھی ایک اپنی پوزیشننگ ہے اس پورے ایشو کے اوپر۔ دیکھیے 3 مہینے پہلے وزیر اعظم صاحب کا یہ خطاب تھا جنہوں نے کہا تھا کہ سولر از دی اونلی سولوشن، اور مجھے کوئی سولر کے علاوہ سولوشن نہیں پتا ہے۔ جب وزیر اعظم پاکستان یہ کہتے ہیں تو عوام پاکستان جو ہے وہ جا کے سولر لگاتی ہے، اس کے بعد آپ ٹیکس چینج کر لیتے ہیں۔ مسئلہ جو ہے وہ میرا اور اویس بھائی کا نہیں ہے، اویس از اے گڈ فرینڈ آف مائن، مسئلہ وزیر اعظم صاحب کا اور اویس کا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک مرتبہ پھر مائنڈ چینج کر لیا، دوسری یو ٹرن لے لی، اسی راستے پہ آ گئے۔ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ سولر کی طرف جائیں گے، پھر انہوں نے یو ٹرن لی اور کہا نہیں ہم گراس میٹرنگ پہ جائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ اب جب پریشر ڈالا لوگوں نے، انکلوڈنگ عوام پاکستان کی طرف، میری چھوٹی سی پارٹی کی طرف سے بھی پریشر آیا، تو پھر یہ پیچھے ہٹ گئے، اور جب یہ پیچھے ہٹ گئے تو اب ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ لیکن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہاں پہ سولر کا ریٹ کم کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر ایک تو اس کو ریزنیبلی آپ کم کریں، لیکن آپ اس کے ساتھ اسی دن بجلی میں کم کریں نا، پھر آپ بجلی آپ یہاں پہ وہی بات ہے نا کہ آج نقد کل ادھار کے آپ یہاں پہ ریٹ کم کر دیں گے، پیچھے سے ریٹ عوام کا کم نہیں ہوگا۔ تو پھر آپ مجھے ساتھ کر کے دیں، مجھے آپ بتائیں کہ میں نے آئی پی پی سے بھی سستا کروا لیا، میں جو 50 روپے کی گرین سولر سے، کریش سولر سے اور گرین انرجی سولر سے 50 روپے کی سولر لے رہا ہوں وہ بھی کم کروائے، جو قائد اعظم سولر سے 30 روپے کی لے رہا ہوں وہ بھی کم کرائے، تو پھر آپ ایک صارف سے کم کروائیں، اور پھر آپ بولیں کہ میں نے دیکھو 6 روپے بجلی میں کم کرے۔ لیکن وہ تو نہیں کر رہے آپ تو صرف پاکستانی صارف کو مار رہے ہیں، نہ بڑے سرمایہ دار جنہوں نے آئی پی پیز لگائے ان کو کچھ کمی آ رہی ہے، اور نہ آپ ریٹوں میں کم کر رہے ہیں۔
سر اب یہ نیٹ میٹرنگ پالیسی کی منظوری کے بعد یہ اب سولر پینل لگوانے والوں کو جو نقصان ہوا ہے یا پھر ہوگا، اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ گو کہ وہ کہہ رہے ہیں کانٹریکٹس ختم ہو جائیں اینڈ دین وی ول ریویو اٹ. آر یو ہوپنگ، واٹ آر یو ہوپنگ کہ اب یہ جو بیٹھتے ہیں ریوزٹ کرنے کے لیے پالیسی تمام سٹیک ہولڈرز، آئیڈیلی کس صورت میں یہ پالیسی نکل کے باہر ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ پالیسی پاور کی پرائسنگ پالیسی غلط ہے. جب آپ لوگوں کو ریسٹرکٹ کرتے تھے کہ 100 یونٹ سے زیادہ لوگ ہیں تو ہم تم کو پینلٹی کریں گے اور سارا بڑے ریٹ پہ چارج کریں گے 200 پہ، وہ ہم اس وقت کرتے تھے جب ہمارے پاس 12,000 میگا واٹ پاور تھا. آج آپ کے پاس 35,000 میگا واٹ پاور ہے، آپ کے پاس ایکسس پاور ہے. جب آپ کے پاس ایکسس پاور ہو تو آپ 5 گنا اپنی ویریبل کاسٹ پہ بجلی نہیں بیچ سکتے. جب آپ کی فی یونٹ نیا، ہر یونٹ نیا بنانے پہ حکومت پاکستان کو 9 روپے 70 پیسے لگتے ہیں. میرے دوست اویس لغاری نے بتایا ہے. 3 روپے اس کے اوپر لگا دیجیے آپ جو ڈسٹریبیوشن کا خرچہ آتا ہے ڈسکو اس کے امپلائمنٹ کا، جو بہت زیادہ ہے لیکن 3 روپے ہے تو 13 روپے ہو گئے. اور 2 روپے کی بجلی کھو جاتی ہے 20% تقسیم میں، وہ بھی میں نے ڈال دی. 15-16 روپے 17 روپے کے اندر اگر آپ بیچیں تو آپ جو ہے وہ ویریبل کاسٹ پہ بیچ رہے ہوں گے. اگر آپ 25 روپے میں بیچیں تو آپ کیپٹل کاسٹ بھی کور کر سکتے ہیں انکلوڈنگ دی گورنمنٹ سبسڈیز. آپ 50 روپے میں کیوں بیچ رہے ہیں بجلی؟ آپ بجلی کو سستی کریں، بجلی زیادہ بکنا شروع ہو جائے گی. پاکستان میں، ہندوستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ویتنام، تھائی لینڈ، ملیشیا، ساؤتھ افریقہ، کمبوڈیا اور کینیا سب سے مہنگی بجلی ہے. تو ہماری بجلی میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ یہ بجلی کیوں مہنگی ہے؟ کیونکہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ ہمیشہ امیر لوگوں کے سرمایہ دار رینٹ سیکرز کے جیب میں ہوتی ہے. سارے امیر لوگ برے نہیں ہوتے، سارے سرمایہ دار برے نہیں ہوتے، اچھے لوگ ہوتے ہیں. کوئکلی مجھے آپ سے جواب چاہیے 10 چیزوں کا. ایک تو لغاری صاحب کا کہہ رہے ہیں دیر از نو گراس میٹرنگ، کوئی نہیں ہے، کوئی ایسی گراس میٹرنگ پرپوز نہیں ہوئی، آپ کا انٹائر ٹیکس کیلکولیشنز غلط ہیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ٹیکس آن ایکسپورٹ یونٹس نہیں ہے، جو یونٹس ڈسکو سے خریدے جائیں گے اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے. دا ٹیکسیشن از اونلی ایٹ الیکٹریسٹی یونٹ سپلائڈ بائی ڈسکوز. تو ان کا کہنا ہے یہ ریٹ جو ہے وہ 27 روپے فی یونٹ کے اوپر برقرار رہے گا. دیکھیے گزارش یعنی سینگ کہ آپ کا ڈیٹا سارا پرانا اور غلط ہے نا سر؟ نہیں نیٹ میٹرنگ کیپیسٹی اپروکسیمیٹلی 4 GW ہے. ہاں بولے نہیں دیکھیں میری بہن، دیکھیں کراچی میں آلریڈی ہوتی ہے نا گراس، ہوتی ہے بالکل، ہمیں پتہ ہے نا. جو 27 روپے، ٹھیک ہے، جو 27 روپے کا یونٹ بکتا ہے اس کے اوپر ٹیکس کٹتا ہے اور وہ اس کو 22 روپے کیوں میں بتاؤں. دیکھیں ایک FBR کا رول ہے، آپ FBR سے جا کے پوچھ لیجئے کہ کیا بجلی جو آپ کو ایک ہاؤس ہولڈ بیچتا ہے ڈسکو کا تو اس کا سیل ٹیکس کٹے گا؟ وہ بولے گا ہاں کٹے گا. سیل ٹیکس کے رولز تو چینج نہیں کرے نا ECC کی میٹنگ میں. جو بھی آپ کہہ لیں سیل ٹیکس کے رول تو چینج نہیں کرے. اور نیٹ میٹرنگ سے گراس میٹرنگ پہ چلے گئے. نیٹ میٹرنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ڈسکو نے آپ کو 1000 یونٹ بیچے اور آپ نے ان سے 200 لیے تو 800 کے اوپر ٹیکس لگے گا. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 1000 یونٹ کے اوپر ٹیکس لگے گا، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا، اسی کو گراس میٹرنگ کہتے ہیں کہ 1000 پہ ٹیکس لگے گا. اور جو 200 پہ اب یہ کہہ رہے ہیں ہم 200 کا ٹیکس نہیں کاٹیں گے. او بھائی 200 کا ٹیکس تمہیں کاٹنا ضروری ہے، یہ قانونی ہے. یہ پرائس واٹر ہاؤس کا لیگل اوپینین بھی ہے کہ الیکٹرک کے پاس، اور FBR بھی یہ کہتی ہے کہ الیکٹرک صحیح کر رہا ہے. یہ 4 سال سے کہ الیکٹرک کر رہا ہے تو آپ یہ کر نہیں سکتے. یہ اور ان کو بھی ایک دل کے کسی گوشے میں یہ بات پتہ ہے کہ ہم نے جب تک کہ سیل ٹیکس کے رول چینج نہیں کیے ہیں، اور پاکستان میں 2 رولز تو نہیں ہو سکتے کہ کراچی کے لوگوں کے اوپر آپ زیادہ سیل ٹیکس لگائیں اور باقی پاکستانیوں کے اوپر نہ لگائیں، تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا. 2015 کی پاور پالیسی وہ ری نیگوشیٹ ہو نہیں رہی. اس کے اوپر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگین از اٹ اے پرائرٹیز ایشو ایون ٹوڈے؟ 1994 2002 پاور پالیسی ریورسل سے تو ہمارا 3.5 روپے نیٹ امپیکٹ آ گیا. علی محمد صاحب بھی اس حوالے سے ان کی ٹاسک فورس کام کر رہی ہے. لیکن دا بگر ایشو 1.5-3 روپے کے پیچھے اتنی محنت ہے، جو 18 روپے کا ایک ہیمریجنگ ہے، اس کے اوپر وہ غور و فکر نہیں ہو رہا. دیکھیں وہ 1.5-3 روپے نہیں ہے، 1 روپیہ ہی ہے میرے خیال سے. 100 ارب روپے کا، یہ سال کا تو 100 ارب سے بھی کم بچتا ہے معذرت کے ساتھ. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگلے 10 سال میں اتنے بچ جائیں گے، 15 سال میں. اتنے تو کانٹریکٹس بھی نہیں تھے، اور وہ بالکل وہ کانٹریکٹ غلط تھے. میں بھی بات سمجھتا ہوں اس بات کو. 1994 کی پالیسی بھی غلط تھی، 2002 کی پالیسی بھی غلط تھی. جس کے اندر جو بڑی پالیسی میں غلطی تھی وہ میں بتا دوں کہ کیا ہے. وہ پالیسی میں ایک غلطی تھی کہ آپ نے بیڈنگ نہیں کروائی تھی. جو میں معذرت کے ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ شاہد عباسی صاحب جب وزیر اعظم تھے اور میں وزیر خزانہ تھا تو ہم نے سب سے پہلے یہ انسٹیٹیوٹ کر دیا تھا کہ اب جو بھی پاور پلانٹ لگے گا وہ بیڈنگ سے لگے گا. خان صاحب نے آ کے اس کو چینج کر دیا. اس حکومت نے بھی اس کو چینج رکھا ہوا ہے. آپ بغیر بیڈنگ کے پلانٹ لگاتے ہیں تو آپ کو فکس ڈالر ریٹرن دینا پڑتا ہے، جو 17% ہم دے رہے ہیں، جو کہ پاگل پن ہے.
نمبر 2 ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اتنے کا پلانٹ ہوگا. ظاہر ہے کہ نیپرا کا بیوروکریٹ جو ہے وہ اس پلانٹ کی پرائس نہیں لا سکتا جو ایک بزنس مین لا سکتا ہے یا جو چائنیز گورنمنٹ لا سکتی ہے یا چائنیز اسٹیٹ اون انٹرپرائزز لا سکتی ہیں. ہم کو یہ بڈنگ کروانی چاہیے تھی. نمبر 1 اس سے فائدہ ہو جاتا. نمبر 2 یونس دھاگا صاحب جب یہ وزارت میں آئے تھے اور سیکٹری بنے تھے تو یونس دھاگا نے منسٹری کے اندر ایک چیز انرجی کمیٹی میں ایک کاغذ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ بھائی بہت زیادہ پلانٹ لگا دیا ہے, پیسے نہیں دے سکو گے, کتنے پلانٹ لگاؤ گے. اور کچھ تو انہوں نے رکوائے. لیکن یہ جو ہب کا پلانٹ تھا اس میں اور کوئی خرابی نہیں تھی. ہب کا پلانٹ کے اندر فواد حسن فواد, یونس دھاگا, شاہد عباسی یہ تو روک رہے تھے نا سارے 1320 میگا واٹ کا کہ دس از ناٹ وائبل. یو اسٹل وینٹ فارورڈ. آئی گیٹ دیٹ سر. اور اب so the thing is کہ it's wrong policy and then wrong implementation کہ you are, I mean the policy doesn't say how much you actually. اب دیکھیں نا یہ والا جو پلانٹ لگایا ہے, ایک آپ نے کمیشن بنایا ہے انٹر گورنمنٹل کمیشن یا واٹ ایور, یہ پاور جنریشن کی کیپیسٹی کا, اس کمیشن کی ریکمنڈیشن کے خلاف ابھی آپ نے پھر ایک پلانٹ لگا لیا. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ مفتاح اسماعیل موجود تھے, آپ نے گفتگو سنی. ناظرین, وزیر اعظم شہباز شریف سولر پالیسی میں دوبارہ مشاورت چاہتے ہیں, مگر کچھ سال قبل تک وہ سولر سے بجلی جنریشن کے بہت بڑے حامی تھے. اسی ویژن کے تحت اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے قائد اعظم سولر پارک لگانے کا اعلان کیا تھا اور وزیر اعظم نواز شریف نے اس کا افتتاح بھی کیا تھا اور اس کے بھرپور انداز میں تشہیر بھی کی گئی تھی. آج اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیں پینلز کا سمندر نظر آتا ہے. یہاں پہ ڈیزرٹ تھا اور آج اس پہ انشاءاللہ 100 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ جنریٹ ہو رہی ہے. یہ 900 میگا واٹ بجلی جنریٹ کرے گا جو پاکستان میں سولر کا سب سے بڑا کارخانہ نہیں بلکہ دنیا میں سولر کا سب سے بڑا پلانٹ ہوگا. یہ بہت اچھی بات ہے. جو پہلا منصوبہ سولر کا قائد اعظم سولر پارک جو حکومت پنجاب نے آپ کی پورے لیڈرشپ میں مکمل کیا 100 میگا واٹ کا, ہم نے وہ قیمتیں اچیو کی جس سے کہ ہم نے جو ٹیرف ہے وہ 14 سینٹس پہ لے آئے. لہٰذا نیپرا مجبور ہو کر لاچار ہو کر 16.2 کو ان کو ریوائز کرنا پڑا اور وہ اب 14.1 سینٹس پر لے کر آئے. 1000 میگا واٹ کا یہ سولر پارک 10 سال گزرنے کے باوجود یہ سولر پارک صرف 400 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہا ہے. ناظرین, جون 2015 میں فیز 2 کا اعلان کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ 2016 تک 1000 میگا واٹ کا یہ پارک آپریشنل کر دیا جائے گا, مگر ابھی تک ٹوٹل کیپیسٹی حاصل نہیں کی جا سکی. قائد اعظم سولر پارک کی آپریشنل کیپیسٹی پر بھی سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں. 2015 میں یونیورسٹی آف لیمرک کے سینئر ریسرچر راجہ محمد عاطف نے قائد اعظم سولر پارک کی ایفیشنسی, اس کی افادیت سے متعلق اپنے تجزیے میں یہ لکھا تھا کہ چونکہ یہ سولر پارک بھاولپور کے ریگستانی علاقے میں قائم کیا گیا ہے, اس وجہ سے سولر پینلز کی ایفیشنسی 40% تک رہ گئی. 4 لاکھ پینلز کو صاف کرنے کے لیے 15 دنوں کے دوران 124 ملین لیٹر پانی کی ضرورت ہوگی, مگر یہ پانی کہاں سے حاصل ہوگا کیونکہ چولستان صحرا میں بارش نہیں ہوگی. ساتھ ہی ریگستانی ہوائیں سولر پینلز کو گندا کرتی رہیں گی. اسی طرح سولر پینل کو بجلی پیدا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 25 ڈگری سیلسیس کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن بھاولپور میں درجہ حرارت 45 ڈگری تک جاتا ہے اور 100 میگا واٹ کے سولر پارک نے صرف 18 میگا واٹ بجلی پیدا کی. اسی سولر پارک کو لے کر نیپرا اور حکومت کے درمیان تنازع بھی چلتا رہا اور بعد ازاں وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے یہ اقرار بھی کیا کہ 13.5 ارب روپے لگا کر یہ پلانٹ 18.5 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہا ہے. جب یہ پلانٹ ریاست اور عوام پر ایک بوجھ بنا تو حکومت نے جون 2017 میں اسے پرائیویٹائز کرنے کا فیصلہ کیا, لیکن جس گروپ نے سولر پارک کو خریدنے میں دلچسپی کا اظہار کیا وہ شریف خاندان کے قریبی دوستوں کا نکلا. 2018 میں 8 کمپنیوں نے بولی میں حصہ لیا, لیکن کرپشن کے الزامات کے تحت یہ معاملہ بھی نیب کی نظر ہو گیا. آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی کہا کہ سولر پارک لگانے کے لیے کانٹریکٹ ایک ایسی کمپنی کو دیا گیا کہ جس نے سب سے کم بولی نہیں دی تھی اور قومی خزانے کو اس عمل کے نتیجے میں $19 ملین کا نقصان ہوا. پیپرا قوانین کی خلاف ورزی کی گئی. دیگر چیزوں کے ساتھ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں یہ بھی سامنے آیا کہ گاڑیوں, بونسز, الاؤنسز کی مد میں بھی بڑے پیمانے پر خرد برد کی گئی ہے. جس وقت قائد اعظم سولر پارک کی تشکیل دی جا رہی تھی ناظرین, عین اسی وقت مسلم لیگ نواز حکومت امپورٹڈ فیول پر ایسے IPPs لگا رہی تھی کہ جن کا بوجھ آج ٹوڈے پاکستانی عوام اٹھا رہے ہیں. فی یونٹ کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں ہم چکا رہے ہیں. اور پھر
जब कैपेसिटी पेमेंट्स का ये जिन बेकाबू होने लगा तो मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ ने अवाम को सोलर पैनल्स खरीदने और फिर क्लीन एनर्जी लगाने पर माइल करते हुए, इंकरेज करते हुए सेल्स टैक्स कम कर दिया। और आज हुकूमत इन्हीं सोलर पैनल्स लगाने वालों के खिलाफ ऐलान जंग कर चुकी है। ग्रॉस मीटरिंग को नेट मीटरिंग में तब्दील कर दिया गया है। 27 रुपए का फी यूनिट की जो हुकूमत खरीदती है, अब वही यूनिट 10 रुपए में खरीद कर 60 रुपए तक बेचा जाएगा। अब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दोबारा मुशावरत का कहा है। देखते हैं कि इस मुशावरत से निकलता क्या है। वक्फा, वी गोना बी राइट बैक। दहशतगर्दी और मुआशी इस्तेहकाम के चैलेंजेस के साथ साथ पाकिस्तान को इस वक्त पानी की कमी के संगीन चैलेंज का सामना भी है। पानी की शदीद कमी के शिकार ममालिक में पाकिस्तान का शुमार तीसरे नंबर पर किया जा रहा है और महकमा मौसमियात ने भी मुल्क भर में खुशहाली का अलर्ट जारी कर दिया है। पानी की किल्लत की इस संगीनी में ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो इस साल के इख्तिताम पर पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल हो जाएगा जिनमें पानी की शदीद किल्लत है। नाजरीन, इस तशवीशनाक सूरत हाल में तरबेला डैम का लेवल डेड हो चुका है। मंगला डैम में सिर्फ चंद दिन का जखीरा बाकी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को पानी फराहम करने वाले दो बड़े डैमों में खानपुर डैम और रावल डैम में पानी की सतह बदतरीन हद तक कम हो चुकी है। तरबेला डैम पाकिस्तान का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, मगर इस डैम में वाटर लेवल बदस्तूर डेड लेवल पर है। तरबेला डैम में पानी की शदीद किल्लत के बायस तरबेला बिजली घर के 17 यूनिट्स में से 12 पैदावारी यूनिट्स भी बंद हो चुके हैं और 5 यूनिट 5500 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड स्टेशन को फराहम कर रहे हैं। इसी तरह मंगला डैम से पानी का इखराज बंद होने से दरियाए जेलम बुरी तरह मुतासिर है। दरियाए सिंध में पानी की कमी ने 25 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस वक्त तक दरियाए सिंध में पानी की 53% कमी वाक़ई हो चुकी है और सखर बराज पर यह कमी 69% तक रिकॉर्ड की गई है। बुड्डू बराज और सखर बराज दोनों में पानी की सतह इंतहाई खतरनाक हद तक गिर चुकी है। सखर बराज से निकलने वाली नहरें भी तेजी से खुश्क हो रही हैं। नहरों में पानी की कमी की वजह से सिंध की 90 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें खतरात से दो चार हैं। इसी तरह हेड मराला पर भारतीय आबी जारियत के बायस दरियाए चिनाब मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है, जिससे लाखों एकड़ ज़रई जमीन तबाह हो गई है। इसी तरह दरियाए रावी, जिसमें 2.5 लाख क्यूसेक फुट पानी की गुंजाइश है, इसमें इस वक्त एज वी स्पीक फकत 1300 क्यूसेक पानी मौजूद है। मौसमियाती तब्दीलियों और बारिशों की कमी की वजह से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, जिसका दारोमदार ही ज़राअत पर है, शदीद मुतासिर है। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाहाली का शिकार हैं और नहरों में पानी की कमी की वजह से ज़रई ज़मीनें तेजी से बंजर हो रही हैं। बारिशों में 42% कमी ने पंजाब की ज़राअत के 70% हिस्से जनूबी पंजाब को शदीद बहरान का शिकार कर दिया है और ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह 500 से 700 फुट तक नीचे चली जा चुकी है। नाज़रीन, खुशहाली का खतरा, ये डेंजर, ये बढ़ रहा है, हर गुजरते दिन के साथ ये बढ़ रहा है। 6 माह पहले एशियाई तरक्याती बैंक ने भी पाकिस्तान के हवाले से जारी एक रिपोर्ट में इस खदशे का इजहार किया था कि पाकिस्तान को जिस तरह पानी की कमी का सामना है, उससे 2040 तक पाकिस्तान में पानी नापैद हो जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने खबरदार किया था कि पाकिस्तान की शहरी आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है, इससे पाकिस्तान जल्द उन 23 ममालिक में शामिल होने जा रहा है कि जो पानी की इंतहाई कमी का शिकार हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि पाकिस्तान की 43% शहरी आबादी को ताहाल बेहतरीन पानी की फराहमी के मसाइल का सामना है। शहरी आबादी को तलब से सिर्फ निस्फ मिकदार में पानी फराहम किया जा रहा है। इरसा ने भी दरियाए सिंध में 35% तक पानी की कमी का इंतबाह जारी करते हुए इस खदशे का इजहार किया है कि सिंध को 39% पानी की कमी से सूबे की गंदम, गन्ने की फसलों और बागात को शदीद खतरात लाहक हैं। सिंध के काश्तकारों की तंजीम सिंध आबादकार बोर्ड का यह कहना है कि सिंध में गंदम की फसल और आम के बागात को इस वक्त पानी ना दिया गया तो इससे पैदावार पर शदीद मंफी असरात मुरत्तब होंगे और दरियाए सिंध में पानी की किल्लत 30 से 35% होने से सिंध की फसलें तबाह हो जाएंगी। मौसमियाती तब्दीलों और खुशहाली के इन्हीं खतरात को भांपते हुए गुज़िश्ता दिनों महकमा मौसमियात ने भी अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में मामूल की बारिशों में 62% तक कमी वाक़ई हुई है। सिंध में मामूल से 62%, बलोचिस्तान में 52%, पंजाब में 38%, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 35% और आज़ाद कश्मीर में मामूल से 29% कम बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं।
हालिया बारिशों से अगरचे वस्ती और बलाई इलाकों में सूरत हाल कदरे बेहतर हुई है, लेकिन सिंध बलूचिस्तान के जनूबी हिस्सों और पंजाब के मशरकी मैदानी इलाकों में खुश्क साली बदस्तूर बरकरार है। महकमा मौसमियात के अलर्ट में यह भी बताया गया है कि मुल्क के जनूबी इलाकों में औसत दर्जा हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री ज्यादा रहा और जनूबी इलाकों में मुसलसल खुश्क दिनों की तादाद 200 से भी तजावुज कर चुकी है। ये सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। 22 मार्च को पानी के आलमी दिन के मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने भी पानी की किल्लत को एक संगीन मसला करार देते हुए फौरी और हंगामी इकदामात की जरूरत पर जोर दिया। We should focus on restoring biodiversity, adaptive strategies, on the food and water security access and preservation of the economic system. We require strong political will and global leadership to overcome the water crisis. सदर मुमलिकत ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पानी की किल्लत एक बड़ा मसला बन चुका है। मुल्क में मौसमियाती तब्दीली और साल 2022 के तबाहकुन सैलाब के असरात वाज़ेह हैं, इसलिए पानी के ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ और ज़राअत में जदीद और पायदार तरीक़ों को अपनाना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। सिंध तास मुआहदे का मौसर नफाज पाकिस्तान की आबी सलामती के लिए इंतहाई अहम है और ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ और पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। पानी की कमी की संगीनी का एहसास अब हुकूमत को भी हो रहा है, लेकिन बदलते सियासी मौसमों में मौसमियाती तब्दीलियों का हल किसी की तरजीह दिखाई नहीं दिया और ना ही आज ये तरजीह है। आज भी फ़कत आलमी दिन के ऊपर इस तरह के बयानात दिए जाते हैं। कोई कॉकस, कोई ग्रुप्स इस हवाले से प्रायोरिटाइज करके काम करना बहरहाल नहीं दिखाई दिया जा रहा। मौसमियाती तब्दीलियों में इस खित्ते का दर्जा हरारत तेजी से बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स तेजी से ख़त्म हो रहे हैं। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। सिर्फ वादी नीलम के ग्लेशियर्स का करीबन 0.8% रकबा कम हो चुका है और गुज़िश्ता 17 सालों में 4000 हेक्टर ग्लेशियर्स खत्म हो गए हैं। पाकिस्तान में पानी का 60% इन्हिसार इन्हीं ग्लेशियर्स पर है और दर्जा हरारत में इजाफे से ग्लेशियर्स खतरनाक हद तक सुकड़ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ग्लेशियर्स के आलमी दिन पर खबरदार किया है और दुनिया के तमाम 19 ग्लेशियर्स वाले खित्ते गुज़िश्ता 3 सालों से शदीद मौसमियाती तब्दीली का शिकार हैं, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं और इनका तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत की बका का मामला है। मौसमियाती तब्दीली की बहुत सारी वजूहात में से एक सबसे बड़ी ग्रीन बेल्ट की तेजी से कमी है। नाज़रीन, जंगलात की बेदरेक कटाई में पाकिस्तान का जनूबी एशिया में दूसरा नंबर है। पाकिस्तान में हर साल 1 लाख एकड़ से ज्यादा रकबे पर मौजूद जंगलात और पौधे काटे जा रहे हैं। दरख्तों की इस बेदरेक कटाई की वजह जलाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल, नई आबादियों की तामीर, सनतों में इस्तेमाल है। माहिरीन किसी भी मुल्क के 25% रकबे पर जंगलात की मौजूदगी को जरूरी ख्याल करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के कुल रकबे के फकत 4.8% हिस्से पर जंगलात हैं और इसमें से भी 40% हिस्सा खुदरो, झाड़ियों और जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल है। जंगलात की इस बेदरेक कटाई से मुल्क की दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता साल बुलंद दर्जा हरारत के हवाले से नए रिकॉर्ड सामने आए हैं। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की 2 साल पहले की एक रिपोर्ट ये बताती है कि ग्लोबल वार्मिंग की दर्जा बंदी में पाकिस्तान को दुनिया का ऐसा 5वां मुल्क करार दिया गया है कि जिसे दर्जा हरारत में इजाफे से शदीद नुकसान का खतरा लाहक है। इन खतरात का अंदाजा हम इस बात से बखूबी लगा सकते हैं कि जब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया तो हर शहरी को 5000 क्यूसिक मीटर पानी दस्तयाब था, जो अब नाजरीन कम होकर सिर्फ 1000 क्यूसिक मीटर तक रह गया है। इसी तरह दुनिया भर में पानी जखीरा करने की और शरह 40% है और इसके मुकाबले में हम अपने दरियाओं का सिर्फ 10% पानी ही जखीरा करते हैं। बदकिस्मती से हम वो कौम है कि जो हर साल सावन में पानी के रेलों के साथ बह जाते हैं, हर साल 3.5 करोड़ एकड़ फुट पानी जाया कर देते हैं और फिर पूरा साल पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं। जमीन से सालाना 65 अरब क्यूसेक मीटर पानी निकालने की वजह से हमारे जेरे जमीन पानी की सतह मुसलसल नीचे जा रही है और हम जमीन को पानी वापस लौटाने में दुनिया भर में 164वें नंबर पर हैं। आप इससे भी अंदाजा लगाइए कि जेरे जमीन पानी को निकालने के लिए हम 20-25 बरस पहले 100 से 150 फुट तक बोर करते थे जमीन के अंदर। अब हम यही बोर 400 से 500 फुट कर रहे हैं और ये सूरत हाल
بہت تشویشناک ہے، بہت سنگین ہے۔ پانی کو ضائع ہونے سے بچانے، گلیشیئرز کو محفوظ بنانے، جنگلات کی کٹائی روکنے اور ساتھ ہی ایک ایور ایکسپینڈنگ آبادی کو کہیں نہ کہیں لگام ڈالنے، بے ہنگم اور بے دریغ آبادیوں کے پھیلاؤ کو روکنے کے حوالے سے ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ واٹر کنزرویشن، جدید آبپاشی کے نظام اور ریسائکلنگ جیسی پالیسیوں پر عمل درآمد وقت کی اشد ضرورت ہے، بٹ اٹس ناٹ اے پرائرٹی فار اس۔ اسی طرح کاشتکاروں کو فلڈ اریگیشن سے ہٹ کر ڈرپ اریگیشن، سپرنکلر اریگیشن اور سینٹرل پیوٹ سسٹم اپنانا ہوگا تاکہ فصلوں کی ضرورت کے مطابق پانی کو استعمال کیا جا سکے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ گزشتہ 20 سالوں میں جس طرح پاکستان کی زرخیز زمینوں کی کاشتکاری روک دی گئی ہے، تو اس سے تو زرعی اراضی کا ایک بہت بڑا حصہ بنجر ہو گیا ہے۔ زمین کے بنجر ہونے سے اس کی بالائی تہہ سخت ہو گئی ہے، جس سے پانی زمین میں جذب ہونے کی بجائے ندی نالوں میں بہہ جاتا ہے۔ پانی کی عالمی ماہرین تجویز یہ کر رہے ہیں اب کہ زمین کی زرخیزی اور زیر زمین پانی کی سطح کو بحال رکھنے کے لیے بارشی علاقوں میں چھوٹے چھوٹے تالاب بنائے جائیں، اور اسی تجویز کو لے کر ہمارے شمالی علاقوں بالخصوص آزاد کشمیر میں عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت چھوٹے تالاب تعمیر کرنے شروع کر دیے ہیں۔ ایک مہم شروع کی ہے اس حوالے سے۔ پاکستان کے شمالی پہاڑی علاقوں میں 10,000 تالابوں کی ایک مہم کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے، لیکن آزاد کشمیر میں صرف ایک شخص کی انفرادی کوششوں سے اب تک 500 سے زائد تالاب مکمل ہو چکے ہیں۔ جہاں ریاست پر پانی کو ذخیرہ کرنے، جنگلات کو کٹائی سے بچانے، واٹر ری سائیکلنگ کے عمل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہیں ہر شہری کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے تئیں نہ صرف کم سے کم پانی خرچ کرے، استعمال کرے، وہیں زمینوں کی بلائی سطح کو نرم رکھے، تالاب بنانے جیسے اقدامات کرے۔ بصورت دیگر خدا نخواستہ پاکستان اگلے 10 برسوں میں صومالیہ جیسی خوشحالی اور قحط سالی کا شکار ہو سکتا ہے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔